دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو کامیاب کرے، کیونکہ جو کچھ چائنا سے حاصل ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے جوہر صاحب، اور اگر وہ سب کچھ ہو جاتا تو میرا خیال ہے تاریخی کامیابی ہے. لیکن آج مجھے آپ پر افسوس ہے کہ وہ یہاں مخالف اور وہ کچھ دوسرے آپ کے پیٹی پرا، یہ جو انہوں نے سارا دن پروپیگنڈا کرایا ہے، ان کا ایک لفظ آپ نہیں کہہ رہے. کس طرح کا پروپیگیٹ؟ کہ وہ تو پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ تو ان کی آن لائن ملاقات ہوئی ہے، اگر ہوئی ہوتی فلاں تصویر جاری ہو گئی ہے، وہ وزیر اعظم کی اور صدر کی تصویر بھی جاری نہیں ہوئی. پھر یہ ہو گیا، اب 6 گھنٹے ہو گئے، اب آدھا دن گزر گیا، اب فلاں ہو گیا. اور بھائی جتنے کمپریہنسو، جتنا بڑا 33 پوائنٹ پر مشتمل اعلامیہ جاری ہوا ہے، بہت بڑے لوگوں کے منہ پر جھوٹ ہے. دشمن جو ہے پاکستان اور چین کے، ان کے اوپر تو ہے ہی ہے، جو یہاں ان کے ہرکارے اور گماشتے ہیں ان کے اوپر بھی میرا خیال ہے جو کوئی لفظ بڑا میرے کو مل نہیں رہا. نریندر مودی، انڈین میڈیا، ان کا نیریٹو اور یہاں کے ان لوگوں کا نیریٹو ایک تھا کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہوئی. حالانکہ اس وزٹ کی تیاری 3 مہینے پہلے سے ہو چکی تھی اور تمام معاملات طے پا گئے تھے، اور اس کے بعد 2 اہم ایگریمنٹ ہوئے، دستخط ہوئے. سی پیک کا پارٹ 2 شروع ہو چکا. صنعتی زونز میں سرمایہ کاری اور انڈسٹری لگے گی اور صنعتی انقلاب آئے گا، روزگار ملے گا، اور چائنا کا نیکسٹ ڈیسٹینیشن پاکستان ہے. امریکہ جب سے پابندیاں لگانا شروع کی ہیں، اگلی منزل پاکستان ہے. اور پھر 2 کام، 1 ارب روپیہ چاہیے تھا، 50 بلین ریلیز کر کے، اور 50 بعد میں دوسری قسط واپسی پہ. پھر ایک اور کام تھا جو 1 ونڈو، کیونکہ 37 NOCs حاصل کرنا پڑتے تھے، تو اس کے بارے میں بتایا بھی ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے. ذرا سنائیے گا جی. 37 اپروولز ہیں جو کہ پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کو اپروول لینی پڑتی ہے. اس کے لیے بھی ایک بہت تاریخ ساز فیصلہ کیا گیا کہ اب اس میں جو رجیم ہے ہماری اپروول کی، وہ کمپلائنس رجیم کر دی گئی ہے. جتنے بھی چائنیز انویسٹر ہیں ان کو سی پیک اتھارٹی میں بلایا اور ہم نے ان کو کمیونیکیٹ کیا کہ سی پیک اتھارٹی ان کے لیے ایک سنگل فوکل پوائنٹ ہے. پرائم منسٹر نے چائنیز انویسٹرز کو باور کروا دیا ہے کہ اگر سی پیک اتھارٹی ایک 1 ونڈو آپریشن ہے تو اس ونڈو کے پیچھے میں کھڑا ہوا ہوں. اور انہوں نے کمٹمنٹ ان کو دیا کہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے ان کو جلد از جلد ان کو ریزالو کیا جائے گا. یہ ہے جناب اہم ترین کام، اور چینی صدر کو بتایا اور یہ سب کچھ ہوا. اور شاہ صاحب فواد چودھری صاحب نے بھی اس وزٹ کے بارے میں بتایا. سنائیے جی. میں چین کو یہ بتایا جائے کہ ہم بام میں سخنے بھر میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چین نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم ہر طرح سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. چین بہت ساری اپنی جو فیکٹریاں ہیں ان کو ری لوکیٹ کر رہا ہے، اور اس دورے میں جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ 15 سے 20 بلین ڈالر کی جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے وہ انشاءاللہ جنریٹ ہوگی آنے والے دنوں میں. چودھری صاحب یہ بریف تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ ہوا ہے جس کی توقع نہیں تھی. دوسرا اس وزٹ میں ایک اور کام ہوا ہے. پیوٹن سے ملاقات ہوئی، روسی پریزیڈنٹ سے، اور اب وزیر اعظم عمران خان اسی مہینے کے آخر میں روس کا دورہ کرنے والے ہیں، جو کہ ایک اور اہم سنگ میل ہوگا. اور اس کے بعد روسی صدر پاکستان کا وزٹ کریں گے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا خارجی محاذ پہ 23 سال بعد جا رہا ہے وزیر اعظم. یہ 23 سال کے بعد کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان کا روس کا رخ کرے گا. تو اتنی بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس طرف نہیں آتے. اور اب جو مقابلہ کیا جائے گا، اور جرمنی کا بھی دورہ پلانڈ ہو گیا. جرمنی کا تو بہت، جرمنی اور یورپین ممالک کے تو آپ کو معلوم ہے چودھری صاحب، میں اور آپ اکٹھے ہی تھے کہ بہت عرصے سے آئے ہوئے ہیں انویٹیشن، لیکن اس طرف رخ نہیں کیا جا رہا، رجحان نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کا. اور اس کے پیچھے کیا
وجہ کار فرما ہے نہیں سب جگہ جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا، لیکن اب ظاہر ہے بہرحال پاکستان کے لیے عوامی جمہوریہ چین کا دورہ جو ہے وزیر اعظم اور ان کے وفد کا، اور صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم اور دوسروں کے جو جسچر سے یہ تاریخی واقعات ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے لیے کافی زیادہ اس میں وہ رو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کامیابی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مزید کامیابیاں پاکستان کو حاصل ہوں گی، اور پاکستان کے عوام کو بھی بہت بڑے پیمانے پر ریلیف ملے گا انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینے میں۔ لیکن چاہ صاحب یہ جو ہمارا نیا ڈیسٹینیشن ہے چائنا، روس، اس کی قیمت ہمیں بہت ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ بھی ہمارے جوانوں کے خون سے باقاعدہ طور پہ، اور پچھلے 1 مہینے کے اندر آپ کو اندازہ ہے چوہدری صاحب یا ہمارے ان لوگوں کو کہ کتنے جوان اور افسر شہید ہو چکے ہیں؟ بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں، اور سینکڑوں کے میں سمجھتا سینکڑوں میں چلے گیا زخمی ہیں، اور کافی کئی درجن جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اور مجھے تو یعنی شبہ نہیں ہے، بلکہ میں تو اپیل کروں گا پوری قوم سے اور فوج سے، اداروں سے اور پولیس سے اور فوج سے، کہ پورے ملک میں یوم شہداء منایا جائے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے شہداء اور ان کے وارثان کو ان کے لیے کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ کا پلان 1 کا ہے تو ان کے لیے 2 کریں، 2 کا ہے تو 10 کریں، کیونکہ ہم جو اگر سانس لے رہے ہیں آزادی سے اور یہاں روڑا رپا پا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ان شہداء کی قربانیاں ہیں جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری مسلح افواج کے سربراہان اور خاص طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ جس طرح انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کو سیکیورٹی، سٹیبلٹی اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف پاکستان کو لیڈ کیا ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے، اور مشکل وقت میں۔ اور افغانستان کے مسئلے پر جو چائنا اور پاکستان نے ایک ہی موقف اپنایا ہے، اس سے کافی زیادہ فرق پڑے گا۔ یہ چیز بھی ہوئی ہے ریجن میں بھی، بیجنگ میں بھی یہی ہوا ہے، روس کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی اور صدر کے ساتھ، چینی وزیر اعظم کے ساتھ، تو تینوں ملکوں کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ افغانستان کے معاملے میں مشترکہ طور پہ آگے بڑھیں گے، اور اسی لیے چینی صدر کا وہ جملہ بڑا غور طلب ہے، خود مختاری، پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور دفاع کے لیے چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے چوہدری صاحب کہ ہمارے جوانوں کو، ہماری مسلح افواج کو، سیکورٹی فورسز کو بہت شہید کیا جا رہا ہے، بہت حملے کیے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی خاص طور پہ بلوچستان سے متعلق مفرور دہشت گرد تنظیمیں تھیں، وہ سب کی سب متحد ہوئی ہیں، اور ان کو متحد کرنے والے ہمارے وہ دشمن ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کا ہم نام لیتے ہیں، اور وہ دشمن بھی ہیں جن کا کہتے ہیں کہ نام نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ مزید شر پھیلے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بریک کے بعد کچھ اور خبریں۔